السلام علیکم ناظرین، افتخار شرازی کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم گفتگو کریں گے پھر 9 مئی کو۔ آج 9 مئی کا دن ہے اور یقینی طور پہ اس کو لے کے ملک کے طول و عرض میں نہ صرف اس سے متعلق ایکٹیویٹیز ہوئیں مسلح افواج، بلکہ ملکی سیاسی جماعتوں نے، حکومت وقت نے، سب نے اس معاملے کے اوپر پورا مصروف دن گزارا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، 1 سال کا وقت گزر چکا ہے۔ اس دوران ابھی تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے کو لے کے 2 طرح کے بیانیے موجود ہیں اور ایک کنفیوژن کا ماحول جو ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ گویا کہ ایک ریاستی بیانیہ، گویا کہ ایک یہ سب کچھ جو 9 مئی کو گزشتہ برس ہوا وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا اور اس کا بنیادی مقصد بغاوت کرنا تھا، فوج میں تقسیم، فوج اور عوام کو آپس میں لڑانا تھا۔ اور دوسری جانب تحریک انصاف کا نیریٹو ہے، گویا کہ اس دن ان کا ایک بڑا رہنما سابق وزیر اعظم گرفتار ہوا اور تحریک انصاف سے جڑے لوگوں نے ایک نیچرل ریئیکشن دیا، اس میں کسی قسم کی کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ لیکن آج کی گفتگو میں بتاؤں گا کہ یہ 2 طرح کے بیانیے اب تک کیوں چل رہے ہیں، سچویشن کو کنفیوزڈ کیوں رکھا جا رہا ہے، کیا وجوہات ہے کہ اس معاملے پہ ہم کسی لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچے۔ اگرچہ اس سے کئی بڑے بڑے واقعات ہوئے لیکن کوئی کنکلوژن ڈرا ہو گیا، لیکن اس معاملے پہ نہیں ہو رہا، اور تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز اسی سے کرتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ 2 روز پہلے پریس کانفرنس کی اور جس میں انہوں نے اس معاملے پہ ایک بیانیہ اپنایا جو کہ گزشتہ برس بھی اس واقعے کے بعد سامنے آیا۔ گویا کہ جو کچھ ہوا منصوبہ بندی کے تحت ہوا، حقائق موجود ہیں، بلکہ فیکٹس کو کہتے ہیں نا، فلوٹنگ آن دا سرفیس، گویا کہ موجود ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کسی اور ملک میں ایسا ہوتا اور ہوا بھی ہے۔ انہوں نے مثالیں دیں برطانیہ کی، امریکہ کی، فرانس میں مظاہروں کی، جہاں پہ لوگوں کو سزا ہو چکی، بٹ پاکستان میں نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایک نئے 9 مئی کا انتظار کر رہے ہیں، گویا کہ اشارہ عدلیہ کی طرف تھا۔ اور پھر آج ہم نے دیکھا ملک کے وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس سے خطاب کیا تو ادھر بھی مرکزی نقطہ یہی تھا کہ ہم عدالتوں سے سوال کرتے ہیں کہ جب حقائق موجود ہیں تو سزائیں کیوں نہیں ہو رہی۔ اور وزیر قانون نے بھی نگراں حکومت میں کی جانے والی تحقیقات کی جو رپورٹ ہے وہ سامنے رکھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت نے اپنی تحقیقات میں اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ تحریک انصاف کی اس وقت کی قیادت نے منظم منصوبہ بندی کے ساتھ ایسا کیا، تو اس کے بعد پھر سزاؤں کا نہ ہونا بڑی عجیب بات ہے۔ ساتھ میں مسلح افواج کی جو قیادت ہے سروسز چیف نے، انہوں نے بھی جو اسٹیٹمنٹ جاری کی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ ایک منظم سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا اور یہ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف ایک بغاوت تھی اور ملک کے اندر ایک تنگ نظر انقلاب لانے کی کوشش کی گئی۔ اور ساتھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ بھی جناح ہاؤس گئیں تو وہاں پہ بھی منترا یہی تھا کہ یہ ایک سازش تھی، دہشت گرد جماعت نے ایسا کیا، لیکن انہوں نے بھی عدالتوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہم عدالتوں سے سوال کرتے ہیں کہ ابھی تک ان لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں ہوئی۔ تو میرا خیال میں یہ ایک بنیادی طور پہ اب ایک ادھر بھی ایک باقاعدہ ایک ویل تھاٹ ایک اسٹریٹجی ہے کہ اب سارا کا سارا معاملہ عدلیہ کی طرف موڑا جائے، عدلیہ کو مورد الزام ٹھہرایا جائے اور عدلیہ سے کو دباؤ میں لایا جائے۔ ایسے میں کہ جو پہلے 6 جج صاحبان خط لکھ چکے ہیں اور اس ملک کی تاریخ بھی گواہ ہے، مولوی تمیز الدین کیس سے لے کے تو باقی بھی جتنے اس ملک کے اندر واقعات ہیں، میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہو، یا اس کے بعد اس دوران اس ملک میں 3 مارشل لا لگے، ان 3 مارشل لاؤں کو اس ملک کی عدلیہ نے لیجٹمیسی گویا کہ ان کو جائز قرار دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہی عدلیہ اپنے معاملات 6 جج ان کے لے کے گئے کہ جی ہم پہ دباؤ ہے، لیکن اب یہ جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے معذرت کے ساتھ، اس میں مطالبے سے زیادہ ایک دباؤ کی کیفیت لگ رہی ہے، عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پی ڈی ایم کی سرکار جو آج 8 فروری کے بعد دوبارہ اقتدار میں ہم کہیں کہ آئی ہے، اگر جس میں وہ ساری جماعتیں شامل نہیں ہیں لیکن مرکزی جماعتیں بالخصوص مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی
اور اسی طرح بلوچستان سے جو دیگر ہیں لوگ، اور پنجاب سے کاف لیگ، وہی جماعتیں ہیں ساری. یہ جماعتیں جب 2022 میں عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تو 16 ماہ تک اقتدار میں رہی ہیں. تو آج جو یہ بیانیہ عوام کے سامنے لے کے بیٹھی ہیں کہ یہ قومی مجرم ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، انہوں نے اس ملک کی فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی، بغاوت کر رہے تھے، تو 16 ماہ کی حکومت کے دوران ان لوگوں نے تحقیقات کیوں نہیں کی؟ پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نگراں حکومت اپنے 8-9 ماہ کے اقتدار کے دوران اس معاملے کی تحقیقات کر گئی تھی، پہلے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کو ریویل کر کے جاتی، بتا کے جاتی کہ اس قوم کے مجرم کون ہے، یہ دہشت گرد کون ہے. وہ نہیں کر کے گئے. تو 8 فروری کے الیکشن کے بعد آپ اقتدار میں آئے ہیں، اصولاً تو آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وداؤٹ اے مومنٹ ڈیلے آپ اس ملک کے 24 کروڑ عوام کو یہ بتاتے کہ گزشتہ سال 9 مئی کو کون منصوبہ ساز تھے، ان کے عزائم کیا تھے، وہ کس کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، وہ کس قسم کا انقلاب برپا کرنا چاہ رہے تھے. لیکن آپ نے بھی اس رپورٹ کو کسی سرد خانے میں رکھ دیا. تو پھر سوال اٹھتے ہیں کہ جو آج آپ نے یہ نیریٹو لے کے آئے ہیں، لگتا تو یہی ہے کہ آپ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو اپیز کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. آج آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ملک کی سیاسی جماعت کی جو اقتدار میں بھی رہی، اور اس وقت بھی دیکھا جائے تو پارلیمان میں ان کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں، ان کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک دوری برقرار رہے تاکہ اس کا فائدہ آپ کو ہو. اور اس کا فائدہ آپ اٹھا بھی چکے ہیں. اس سے پہلے 16 ماہ کی حکومت آپ نے کی اور آپ دوبارہ اقتدار میں آپ آ گئے ہیں. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سیاست میں کہ اس طرح کے معاملات کے اندر ملک کے مقتدر اداروں کے درمیان اور سیاسی جماعتوں کے درمیان یا کسی سیاسی جماعت کے درمیان فاصلے برقرار رہے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جب کہا جاتا تھا کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے تو کئی دہائیوں تک وہ مار کھاتی رہی. اور اس دوران وہ جماعتیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، انہوں نے بینیفٹس حاصل کی، اور ایسے ایسے لوگ اقتدار میں آئے کہ جن کا سیاست سے کوئی علاقہ بھی نہیں تھا. تو اب لگ رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا ماڈل وہی ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک فاصلہ رہے تاکہ اس کا فائدہ ان کو رہے. اور جو اصل مقصود ہے، جو اصل بیانیہ لے کے جا رہے ہیں کہ اس قوم کے مجرموں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، ان کو سزائیں دینا چاہتے ہیں، شاید اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اگر ہوتے تو جو میں نے کہا ہے کہ 16 ماہ کی حکومت میں جہاں معیشت کو درست کرنا آپ کا کام تھا، ملک کو ڈیفالٹ کرنے سے بچانا مقصود تھا، وہیں پہ اس قوم کے وہ مجرم کے جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دہشت گرد جس ملک کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان سے صرف نظر کر لیں، ان کے خلاف تم ہر وقت 24 گھنٹے ہم ان کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں، ان کو چیز کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں. لیکن اس ملک کے اگر نظریاتی اساس کو اور اس ملک کے ایک ادارے کو جو اتنا بڑا ڈینٹ ڈالنے والے تھے، ان کے معاملات ہم نے سرد خانے میں رکھنے ہیں. اور اگر رکھے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت پہ بھی شک کیا جا سکتا ہے. تو میرے بھائی، یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ دوریاں پیدا کر کے ایک بینیفٹ کی فضا کو وہ کیا جا رہا ہے اپنی فیور میں، اور ساتھ میں جو امپریشن دیا جا رہا ہے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی، وہ یہ ہے کہ ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، اور اس معاملے کو اسی طرح لے کے چلنا ہے تاکہ ایک دوری کا جو ہے وہ ایلیمنٹ برقرار رہے. تو میرا خیال میں اس دوران کوئی اگر ایک ہمیں مثبت اور بڑی دانشمندانہ آواز سننے کو ملی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہے. آج تمام سٹیٹمنٹس آئیں جس میں 9 مئی کو سیاہ دن قرار دیا گیا، اس سے وابستہ لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا، ان سے وابستہ لوگوں کو ملک دشمن قوتیں قرار دیا گیا، ان سے وابستہ لوگوں کو نشان عبرت بنانے کے حوالے سے عزم کا اظہار کیا گیا. لیکن ایک آواز، وہ آواز ہے بلاول بھٹو زرداری کی، کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس معاملے پہ ایک کنٹروورسی ابھی تک برقرار ہے کہ کیا واقعی یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا اور ایک پلان تھا یا ایک اسپونٹینیس ری ایکشن تھا. اس کا فیصلہ نہ تو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، اور نہ اس کا فیصلہ اس ملک کی حکومت نے کرنا ہے، اور نہ اس کا فیصلہ اس ملک کے سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے. اس کا فیصلہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے. تو میرا خیال میں اگر وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن جس کا مطالبہ آج بلاول بھٹو نے کیا ہے، اگر وہ قائم ہو جاتا ہے تو میرا خیال میں اس کے نتیجے میں اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ واقعی گزشتہ برس 9 مئی کو جو ملک کی دفاعی تنصیبات پہ حملے کیے گئے
وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تھے، تو میرا خیال میں اس کو تحریک انصاف بھی قبول کرے گی، اس کو تمام جماعتیں بھی قبول کریں گی، اور مور امپورٹنٹ اس ملک کے 24 کروڑ عوام بھی قبول کریں گے، اور پھر سزا سے بھی کوئی نہیں بچ پائے گا۔ ورنہ اس طرح عدلیہ کو مطالبے کی شکل میں دھمکانا یا اس بیانے کو لے کے چلنا، یہ ملک میں کنفیوژن اور انتشار کو پھیلائے گا، اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے گا، اور نہ ہی ہم اس ملک کے جو مجرم ہیں ان کو تلاش کر پائیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔